فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ ریاستی محکمہ صحت کی جانب سے ریاست کے سرکاری دواخانوں میں خدمات انجام دینے والے ڈاکٹرز اور عملے کی رخصتوں کو منسوخ کرنے کے فیصلے اور کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے، بالخصوص شہر حیدرآباد میں مریضوں کی تعداد میں تیزی سے ہونے والے اضافے کو دیکھتے ہوئے تلنگانہ انسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، گاندھی ہاسپٹل، نیلوفر اسپتال، چیسٹ ہاسپٹل کے علاوہ کنگ کوٹھی دواخانے کے ڈاکٹرز اور عملے کی رخصتوں کو منسوخ کرتے ہوئے انہیں فوری طور پر خدمات سے رجوع ہونے کے لیے تمام دواخانوں کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے ہدایت جاری کر دی گئی۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں کے مطابق ریاست تلنگانہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے کو دیکھتے ہوئے کیے جانے والے اقدامات میں رخصتوں کی تنسیخ کے فیصلے کے علاوہ ادویات کی خریدی اور اسٹاک کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے۔ ڈائریکٹر محکمہ صحت ڈاکٹر جی سنواس راؤ کی جانب سے جاری کی جانے والی ہدایت کے سلسلے میں ڈاکٹر راجر راؤ، سپرنٹینڈنٹ گاندھی ہاسپٹل نے بتایا کہ مریضوں کی تعداد میں ہونے والے اضافے اور سرکاری دواخانوں میں موجود سہولتوں کو بہتر بنانے کے اقدامات کیے جا رہے۔ انہوں نے بتایا کہ گاندھی اسپتال میں PPE کٹس، معائنے کے کٹس، ادویات کے علاوہ آکسیجن، ماسک اور دیگر اشیاء ضروریہ کا اسٹاک موجود ہے اور ڈاکٹرز اور طبی عملہ جو رخصت پر ہے ان تمام کو واپس خدمات سے رجوع ہو جانے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ ریاست کووڈ کی تیسری لہر کے درمیان ہے کیونکہ اومیکرون ویریئنٹ کے پھیلاؤ نے کیسوں کی تعداد میں اضافہ کیا۔ اگلے 4 ہفتوں کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے چونکہ ریاست میں مزید نئے مثبت کیسز دیکھنے کا امکان ہے۔ حکومت نے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ RAT ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹنگ کٹس کا انتخاب کریں اور اس میں سرمایہ کاری کریں، یہاں تک کہ جب محکمہ صحت عامہ تیسری لہر کے دوران معاملات سے نمٹنے کے لیے ایک منصوبہ تیار کر رہا۔ وزیر صحت ہریش راؤ نے اعلان کیا ہے کہ 1 کروڑ ہوم آئسولیشن کٹس اور 2 کروڑ RAT ٹیسٹنگ کٹس تمام اضلاع کو فراہم کی گئی ہیں۔ لوگوں کو حکومت کے ذریعے شروع کی گئی ہوم RAT کٹس میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے ہریش راؤ نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ معمولی علامات کی صورت میں فوری طور پر ٹیسٹ کروائیں۔ انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ ہوم آئسولیشن کٹس اور 2 کروڑ RAT ٹیسٹ کٹس جو تمام اضلاع کو PHCs میں فراہم کر دی گئی ہیں۔ جو لوگ گھر پر ٹیسٹ مثبت آتے ہیں انہیں الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ صحت کی ٹیموں کے ذریعے ان کی باقاعدگی سے نگرانی کی جائے گی۔ علاج کے لیے قریبی سرکاری اسپتال منتقل کیا جائے۔ مدھیہ پردیش کے اجین اور کھرگون میں پراسرار حالات میں مرنے والے 2 اسکولی لڑکیوں کے رشتہ داروں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان دونوں کی موت کووڈ-19 کا ویکسینیشن لینے کے بعد ہوئی ہے۔ اس دوران انتظامیہ نے دونوں معاملات کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دونوں لڑکیوں کو ٹیکہ لگائے جانے کے 24 گھنٹے سے زائد عرصے بعد موت واقع ہوئی۔ دونوں صورتوں میں وزراء کو لیبارٹری میں بھیج دیا گیا ہے تاکہ موت کی اصل وجہ کا پتہ لگایا جا سکے۔ اجین میں 16 سالہ لڑکی کو 5 جنوری کو بسن کھیڑا گاؤں میں اس کے اسکول میں ٹیکہ لگایا گیا تھا۔ اگلے دن وہ سڑک پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اسے قریبی اسپتال لے جایا گیا جہاں سے اسے اجین کے اسپتال ریفر کر دیا گیا۔ علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی۔ اسی طرح کھرگون میں لڑکی نے 3 جنوری کو گاڑھی گاؤں کے اسکول میں کووڈ-19 کی ویکسین لی۔ 2 دن بعد اس نے پیٹ میں درد اور کمزوری کی شکایت کی۔ اسے ایک پرائیویٹ اسپتال لے جایا گیا جہاں سے اسے دوسرے اسپتال ریفر کیا گیا لیکن وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ دونوں صورتوں میں خاندان کے افراد نے احتجاج کیا اور الزام لگایا کہ لڑکیوں کی موت کووڈ-19 ویکسینیشن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ مغربی بنگال کووڈ-19 کے اضافے کے درمیان مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر سکتا ہے۔ ریاست میں 18,213 نئے کیسز گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے جو 14 مئی 2021 20,836 رجسٹرڈ ہونے والے سب سے زیادہ سنگل ڈے سپائک کے قریب ہیں۔
पिछले 7 दिनों में 73,000 से ज्यादा नए कोविड-19 के अंदराज के साथ ये खरास आरायां की जा रही हैं कि मगरिबी बंगाल, जिसने पहले ही माइक्रो कंटोनमेंट जोन्स की तश्कील का ऐलान किया है, गैर मामूली बढ़ती हुई वारदातों को रोकने के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर सकता है। माहिरीन का ख्याल है कि अगर ट्रांसमिशन चेन को फौरी तौर पर ना तोड़ा गया तो 1-2 रोज में रोजाना केसेस का रिकॉर्ड टूट सकता है। रियासत के लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि पिछले 10 दिनों में केसेस में इजाफा हुआ। 4 जनवरी को ताज़ा तरीन अफराद की तादाद 9,073 थी, जो 2 दिन के अंदर अंदर दुगनी हो गई। 1 जनवरी को ये तादाद महज 4,512 थी, लेकिन अगले 7 दिनों में मजमुई तादाद 73,412 तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से रियासती इंतजामिया के लिए हकीकी तशवीश है। वायरस के तेजी से फैलने को रोकने की कोशिश में रियासती हुकूमत ने पहले ही मुतअद्दिद इक़दामात का ऐलान किया है, जिसमें माइक्रो कंटोनमेंट जोन मैकेनिज्म को वापस लाया जा चुका है ताकि ज्यादा मुतअद्दी इलाकों से लोगों को मरकजी धारे के इलाकों में जाने से रोका जा सके। अब तक मुकामी इंतजामिया ने 48 माइक्रो कंटोनमेंट जोन्स का ऐलान किया है, जिनमें से 28 कोलकाता के सैटेलाइट टाउनशिप बेधानगर में है। अगरचे वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि रियासती हुकूमत मुकम्मल लॉकडाउन के खिलाफ है, क्योंकि इससे आम लोगों की जिंदगी मुतासर होती है, लेकिन हाल ही में उन्होंने इशारा दिया है कि रियासती हुकूमत सख्त पाबंदियों पर गौर कर रही। न सिर्फ कोलकाता और इससे मुतल्लिका इलाकों में बल्कि मुकामी इंतजामिया ने कई दीगर इलाकों में जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।